اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ استغفر اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ۔ ناظرین، ہمارے بہت سارے ناظرین نے جو ہے وہ آنکھوں کے مرض اور آنکھوں کی بیماریوں سے ریلیٹڈ جو ہے وہ ہم سے کہا کہ کوئی وظیفہ بتائیں جو کہ بہت ہی خاص وظیفہ ہو، جس سے آنکھوں کی بیماری ٹھیک ہو جاتی ہو، یا جس سے آنکھوں میں کوئی خاص قسم کی بھی ایسی روشنی آ جاتی ہو کہ انسان بہت کچھ دیکھ سکے، یعنی جیسے ایک روحانی نظر ہوتی ہے وہ ایسے عطا ہو جائے۔ ناظرین، اللہ رب العزت کے بہت سارے صفاتی نام ہیں جو کہ تقریباً 99 تو قرآن پاک میں بھی موجود ہیں، جن کے متعلق آپ نے جانا ہوگا کہ ان صفاتی ناموں سے ہم اللہ رب العزت سے مانگ سکتے ہیں۔ ناظرین، اللہ رب العزت نے بہت دفعہ قرآن پاک کی آیات میں ایک لفظ عطا فرمایا ہے، سمیع البصیر۔ یہ اللہ رب العزت کے دو نام ہیں، سمیع یعنی سننے والا، اور بصیر یعنی بصر رکھنے والا۔ بصر یعنی نگاہ رکھنے والا ہے، وہ دیکھنے والا ہے۔ ناظرین، یہ جو اللہ رب العزت کا صفاتی نام ہے بصیر، اس کے کمالات اور مشاہدات روحانی دنیا میں ایسے ہیں کہ اگر آپ جان لیں تو آپ اس نام کو اپنا ورد بنا لیں۔ ناظرین، اس کے کمالات سے پہلے آئے جانتے ہیں کہ اس کا وظیفہ کیسے کرنا ہے۔ ناظرین، اس اسم کا جو وظیفہ کرنے والا ہے بندہ، وہ ایسے ایسے مشاہدات کرتا ہے، بعض دفعہ اس کو ایسی ایسی چیزیں بھی نظر آ جاتی ہیں جو کہ اس کی سوچ سے بھی بڑھ کر ہوتی ہیں، کیونکہ ناظرین جب بندہ اس نام کا یعنی بصیر کا وظیفہ کرتا رہے گا تو اس کو پھر اللہ رب العزت اپنے علم میں سے یعنی اس نظر میں سے تھوڑی سی، یعنی جتنے ایک سمندر میں ایک سوئی ڈبوئیں اور اس کے ساتھ جو پانی لگتا ہے اس سوئی کے ساتھ، اگر اتنا بھی اللہ رب العزت عطا فرما دے تو انسان کیا کیا دیکھ لیتا ہے۔ تو ناظرین، اس کا وظیفہ کرنے والا جو ہے وہ بہت کچھ ایسا دیکھ سکتا ہے جو عام بندہ نہیں دیکھ سکتا۔ ناظرین، یہ لفظ، یہ نام ایسا بابرکت نام ہے، اتنا اثر والا نام ہے کہ اگر کوئی ڈاکٹر یا حکیم اسی وظیفے کو جو ابھی ہم بتانے جا رہے ہیں اگر وہ کر لے تو جیسے ہی مریض اس کے سامنے آ کے بیٹھے گا تو یقین کریں کہ اس کی نظریں ایسا مشاہدہ کر لیں گی کہ مریض کو شاید ایکس رے کروانے کی بھی ضرورت نہ پڑے اور حکیم کو نبض چیک کرنے کی ضرورت نہ پڑے، کیونکہ نظریں ہی ہیں، ہماری آنکھیں ہی ایسی ہیں جو کہ مشاہدہ کرتی ہیں چیز کا۔ فار ایگزامپل، آگ کو بغیر دیکھے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ آگ گرم ہے، ہم آگ کو نہیں چھوتے۔ اسی طریقے سے یہ ہمیں مشاہدہ کس نے کروایا؟ یہ ہماری نظر ہوتی ہے یا ہمارے ایکسپیرینسز ہوتے ہیں۔ اب اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو بندے بصیر کا وظیفہ کرتے ہیں یا بصیر کا، اللہ رب العزت ان کو ایسی نظر عطا فرما دیتا ہے کہ وہ اندر کی بیماریوں کو بھی دیکھ لیتے ہیں، ان کے دل پہ یہ وارد ہو جاتا ہے یا ان کے دماغ میں یہ بات آ جاتی ہے، جس طریقے سے ایک الہامی کیفیت ہوتی ہے کہ یہ مسئلہ ہے اس بندے کے ساتھ۔ تو ناظرین، ان لوگوں کے لیے بھی یہ بڑا خاص ہے۔ ناظرین، سورہ شورى میں اللہ رب العزت نے کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہر شے کو دیکھنے والا ہے۔ اب ہر شے سے مراد یہی ہے کہ ناظرین ایک بندے کی ایسی نظر ہو جائے کہ وہ بندے کو بھی دیکھے تو وہ پہچان لے کہ یہ بندہ کیسا ہے، کس قسم کا ہے، ایک روحانیت سی کیفیت آ جائے۔ یعنی اس نظر میں سمجھیں کہ جس طریقے سے دو آنکھیں ہوتی ہیں تو ایک بندے کو تیسری آنکھ مل جائے، روحانیت کی آنکھ مل جائے تو وہ اس سے پھر وہ کیسا دیکھے گا، تو یہ حاصل ہوتا ہے اس سے۔ ناظرین، اب آپ کو بتاتے ہیں کہ اس کا وظیفہ کیسے کیا جا سکتا ہے۔ ناظرین، لفظ یا بصیر، اس کے جو اعداد ابجد ہیں وہ 302 بنتے ہیں، 302۔ تو ناظرین، اس کے مطابق نماز فجر پڑھنے کے بعد اگر کوئی بندہ 302 مرتبہ اس لفظ کو پکارے گا، اس کا وظیفہ کرے گا، ورد کرے گا یا بصیر کو، یعنی 3 تسبیحاں اور 2 اوپر لفظ، تو یقین کریں ناظرین ان الفاظ کی طاقت اور یا بصیر کی جو اپنی طاقت اس حروف ابجد کے ساتھ، اس اعداد ابجد کے ساتھ وہ ایسا اثر کرے گا کہ یقین کریں کہ اگر یہ 7 دن کا وظیفہ ہے تو ہو سکتا ہے کہ 7 دن سے پہلے ہی
یہ کرامات ہونا شروع ہو جائیں اور انسان کی آنکھوں میں تبدیلی آ جائے۔ اس سے ناظرین یہ کیا ہوگا کہ آنکھوں کی بیماریاں بھی ٹھیک ہوں گی اور ایک تیسری آنکھ بھی مل جاتی ہے ناظرین، کیونکہ وہ پھر دل کی آنکھ سے بھی دیکھنا شروع کر دیتا ہے۔ ناظرین اس کا طریقہ ایک اور بھی ہے جو کہ بہت سارے اولیاء اکرام کا بتایا ہوا ہے کہ اگر کوئی شخص اس اسم یا بصیر کو کسی پلیٹ میں رکھ کر زعفران سے لکھے اور وہ جتنے زعفران بنتے ہیں وہ لکھ کے یا بصیر لکھے اور اس زعفران کو پانی میں ڈالے اور پھر اس کے بعد زعفران کو چھان کر وہ پانی پی لے، تو اس سے بھی اس کی نگاہوں میں ایسی روشنی اور نور پیدا ہوگا کہ جو وہ سوچ نہیں سکے گا۔ زعفران بہت خاص چیز ہے ناظرین، روحانیت کی دنیا میں اس کا بہت خاص مقام ہے۔ زعفران مہنگا ہے، اگر نہیں مل رہا تو آپ گلاب کی پتیوں سے بھی یہ کام کر سکتے ہیں۔ گلاب کی پتیوں کو پانی میں ڈبو کے پھر وہ والا آپ پانی پی لیجئے۔ اسی طریقے سے ناظرین اگر کوئی شخص جو ہے وہ روزانہ صبح شام اگر اس کو 5 مرتبہ بھی پڑھ لے یا بصیر، تو اس کی نظر کمزور نہیں ہوگی، اور اگر ہے تو وہ ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گی۔ میں بھی یا بصیر کا ہی کرتا ہوں اور میری الحمدللہ نظر جہاں 3.5 پہ چلی گئی تھی اب واپس تقریباً 1.5 پہ آ گئی ہے، اور میری اینک انشاءاللہ چند دنوں میں اتر جائے گی۔ اگر کوئی شخص اس کا جو ہے وہ عمل کرنا چاہتا ہے، اس نام کا صفاتی نام کا عامل بننا چاہتا ہے، تو وہ 40 دن کا اس کو اس کا ذکر کرنا پڑے گا، لیکن اس کو اپنی جگہ بھی متعین کرنی پڑے گی، اسی جگہ پر ہی بیٹھ کے کرنا پڑے گا 40 دن پابندی کے ساتھ، اور اس کو روزانہ 3510 یعنی 3510 دفعہ یہ روزانہ پڑھنا پڑے گا 40 دن تک، اور اس کے بعد پھر اس پہ جو اثر ہوگا وہ تو پھر اس کا عامل ہو جائے گا، اور اس کو جو پھر حاصل ہوگا وہ وظیفہ کرنے والے سے بھی زیادہ حاصل ہوگا اگر کوئی بندہ 40 دن تک یہ عمل کرے تو۔ یہ ہے ناظرین یا بصیر کا۔ تو ہمیں ویسے بھی کرنا چاہیے، اگر آپ چاہیں تو اپنے بچوں سے بھی کہیں کہ یہ والا عمل کریں، لیکن یہ جتنا میں نے آپ کو عمل بتایا ہے میک شور کہ عمل کرنے سے پہلے آپ لوگ ضرور جو ہے وہ 3 بار درود شریف اول اور آخر پڑھنا ہے۔ اگر آپ مختصر سے مختصر درود شریف بھی پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کہہ دیں، تو یہ بھی ایک کافی درود شریف ہے جو آپ کی انشاءاللہ جو کبھی کو پورا کرتا ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کو بابرکت زندگی، رحمتوں اور برکتوں والی زندگی عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔